بڑی سختی سے آرڈر ہے کہ کہانی کرا کے رکھنی ہے. غوث پاک کے قدم کے نیچے اپنی گردن کو جھکائے گا. تو سید الطائفہ جنید بغدادی نے جب کہا نا کہ میری گردن پہ بھی، تو نماز مکمل ہوئی. مریدوں نے پوچھا حضرات آپ کی گردن پہ کس کا قدم؟ تو فرماتے ہیں 5ویں صدی میں حسنی حسینی سید بغداد کی مسجد سے اعلان کرے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر. وہ اعلان بعد میں کرے گا، پہلے میں نے گردن جھکا دیا کہ میری گردن. یہ غوث پاک کس نے جھکایا؟ بس آخری بات، کس نے جھکایا؟ آخری بات. بہت بڑے بڑوں نے جھکایا، لیکن آؤ ایک بہت بڑے کا تذکرہ کر دیتے ہیں. نبی نے جس سے دعا کروائی یا جس کو دعا کرنے کا حکم دیا وہ کوئی اور نہیں ہے، سیدنا اویس قرنی کی ذات ہے. اویس قرنی وہ ہے کہ میرے آقا نے اپنا جبہ مولا کائنات اور سیدنا فاروق اعظم کو دیا. فرمایا لے جانا اور اس کو یہ جبہ دینا اور کہنا جبہ پہننے سے پہلے وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے. کیا ہوا؟ اویس قرنی نے جبہ رکھا، سر سجدے میں رکھا اور دعا شروع کی. اویس کا اصرار بڑھا، قدرت کی طرف سے ندا آئی. اویس سجدے سے سر اٹھا، محبوب کا جبہ پہن. تیرے کہنے پر میں نے حبیب کی آدھی امت کو بخش دیا. مولا پوری بخش دے. ارشاد ہوا تیرے کہنے پر آدھی کو بخشا ہے اور آدھی عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا. جس کو نبی جبہ بھجوائے، جس سے نبی دعا کروائے، وہ اویس قرنی میرے مرشد کے بارے میں کہتے ہیں یہ عبد القادر کون ہے، اس کی زیارت میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ بیان کر رہا ہے اویس وہ میری حجت ہے زمین پر، قیامت تک میرے بندوں کے درمیان. اس کی شان یہ ہے کہ جب اس کا ظاہری دور آئے گا تو اس وقت اس کو منبر پہ بٹھائیں گے اور اس سے کہلوائیں گے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو ہر ولی اس کے لیے اپنی گردن کو جھکا دے گا. اویس قرنی نے کہا جب لوگ جھکائیں گے میں ابھی سے جھکا رہا ہوں. صحیح مسلم میں اوپر تلے اکٹھی 3 حدیثیں ہیں اویس قرنی کے بارے میں، ان 6490 491 اور 405. اس کے اوپر چیپٹر ہی ہے اویس القرنی کی فضیلت کا نام. آپ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس قرنی کے بارے میں کیا فرمایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس یمن میں سے ایک آدمی آئے گا اویس بن عامر. اس کی ایک والدہ ہے جس کی خدمت کی وجہ سے اسے مشغولیت ہے، یعنی وہ میری خدمت میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا کہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور اس کی ماں کا کوئی اور ایسا رشتہ دار نہیں جو اس کو لک آفٹر کر سکے. اس کے جسم پر برس کی بیماری کے داغ تھے. پھر اس نے اللہ سے دعا کی تو وہ جسم سے داغ جاتے رہے. اب صرف 1 درہم کے برابر داغ اس کے جسم پہ باقی ہے. اس بیماری کا وہ بیماری اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ہے. اور تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے اپنی مغفرت کی دعا اس سے کروائے. اچھا، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس سے جو ہے وہ مال و دولت کی دعا کرے. استغفار کے الفاظ ہیں، اپنے لیے استغفار کروائے کہ وہ اللہ کے حضور تمہارے لیے استغفار کرے. اس سے اگلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے 6491، اس میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس. بے شک تابعین میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویس ہو. اب خیر التابعین خود ہی نبی اسلام نے گریڈنگ کر دی. جس طرح ہم گریڈنگ کرتے وقت سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں، تو تابعین میں ٹاپ پہ کون؟ اویس ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ. اور وہ شخص ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کسی معاملے میں اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے. تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے تو نبی اسلام سے تمہارے بارے میں یہ سنا تھا کہ جو شخص اس سے ملے اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کرنا. ہائے ہائے ہائے. ایک صحابی تابعی کو کہہ رہا ہے. سر آپ ذرا امیجن کریں تو، اور تمہارے بارے میں فرمایا تھا کہ تم کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لو اللہ وہ قسم بھی پوری کر دے، تو تم میرے لیے دعائیں مغفرت کرو. پہلے تو تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوئے، ظاہر ہے معلوم ہو گئی کروڑوں ایسے کرنی سیدنا عمر کی جوتیوں پہ قربان، مرتبہ تو ظاہر ہے ہو. پھر حضرت عمر نے جب کہا کہ مجھے نبی اسلام نے حکم دیا تھا تو میرے لیے دعا کرو، تو پھر انہوں نے دعا کی.